ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اور آپ کی حیات مبارکہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، الحمدللہ اس کے 16 حصے مکمل ہو گئے ہیں اور آج 17واں حصہ ہے. گزشتہ بیان میں انصار مدینہ کا ذکر تھا. نبوت کے 13ویں سال 75 آدمی مسلمان ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائے. اور یہ حج کا مہینہ تھا، ذوالحجہ کا. اور جیسے ہی حج کا مہینہ ختم ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کر دیں. چنانچہ صحابہ اکرام نے ہجرت شروع کی اور مسلمان مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. سب سے پہلے جس شخص نے ہجرت کی ان کا نام ہے ابو سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہے. انہوں نے ہجرت کی اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اور ان کی فیملیوں نے اور خاندانوں نے ہجرت کی. آہستہ آہستہ مسلمان جو مکے میں تھے وہ مکہ سے نکلتے گئے اور مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور آپ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے تب آپ ہجرت فرمائیں گے. یہاں تک کہ تقریباً تمام مسلمانوں نے ہجرت کر لی. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند وہ بے کس مسلمان جو مشرکین کے گویا یوں سمجھیے کہ نرغے میں تھے اور انہیں ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے. سفر کے مہینے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت اکٹھی کی ہے. ادھر آپ کو ہجرت کی اجازت ملی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا تلقین فرمائی کہ آپ یہ دعا پڑھیے: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور آپ یوں فرمائیے، یہ دعا پڑھیے: اے میرے رب، مجھے مدینہ منورہ میں اچھی طرح داخل فرما دیجئے اور مجھے مکہ مکرمہ سے اچھی طرح نکال دیجئے اور اپنے یہاں سے زور اور قوت کو میرے لیے مددگار بنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا اور یہ دعا تلقین فرمائی. دوسری طرف مشرکین مکہ اور سرداران قریش
انہوں نے دارالنجوہ میں میٹنگ بلائی۔ دارالندوہ ان کی وہ جگہ تھی جہاں یہ قریش کا اجتماع ہوتا تھا اور وہاں میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ وہاں لوگ جمع ہوئے کہ مسلمان تو مکہ سے نکل کر مدینہ ہجرت کر رہے ہیں اور نکل گئے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرمائیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں میٹنگ بلوائی۔ جب یہ سرداران قریش جمع ہوئے تو ابلیس بھی وہاں آ گیا اور انسانی شکل میں آیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں نجدی شیخ ہوں، شیخ بن کر آیا۔ میٹنگ شروع ہوئی تو ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں۔ تو ابلیس نے، جو انسانی شکل میں تھا، اس نے یہ مشورہ رد کر دیا اور کہا ایسا مت کرو، یہ درست مشورہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم انہیں قید کرو گے تو ان کے ساتھی حملہ کریں گے اور انہیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ دوسرے شخص نے مشورہ دیا کہ پھر ہمیں انہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ بھی مت کرو، یہ بھی غلط مشورہ ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب جانتے ہو کہ ان کے کلام میں کیسی چاشنی اور حلاوت ہے، اگر وہ کسی اور علاقے میں جائیں گے تو وہاں کے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے اور وہ مل کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیتے ہیں اور سب مل کر ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، انہیں قتل کر دیں۔ تو ان کا جو قبیلہ ہے عبد مناف، وہ کسی ایک قبیلے کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا، اس لیے کہ سب قتل میں شریک ہوں گے تو آخر میں بات دیت پر آ جائے گی تو ہم دیت دے دیں گے۔ ابلیس نے کہا یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ ادھر انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج کر آپ کو مطلع فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب یہ قریش کے لوگ آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، وہ تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی پلاننگ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اس ہجرت میں کیا میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ شریک ہو۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی سے رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس وقت تک مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے 2 اونٹنیاں ہجرت کے لیے تیار رکھی ہے اور میں انہیں ببول کے پتے کھلا رہا ہوں، اب وہ تیار ہو چکی، ان میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں لوں گا لیکن قیمتاً تم سے لوں گا، میں اس کی قیمت تمہیں دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو آپ پر جان بھی فدا کرنے کے لیے تیار ہے، مال بھی آپ پر فدا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں قیمت ادا کروں گا۔ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس ہجرت میں میری جان اور میرا مال لگے۔ اسی لیے تو یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں بھئی اللہ کے راستے میں نکلو، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاؤ۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे, अपनी जान अपना माल अल्लाह के रास्ते में हिजरत पर लगा रहे हैं। उधर मुशरिकीन मंसूबा बना रहे हैं आपके कत्ल का, इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की तैयारी फरमा रहे हैं। चनांचे रात के वक्त ये जो मुशरिकीन थे, इन्होंने अपने मंसूबे के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया कि हम आपको कत्ल करेंगे। उधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अली, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और ये जो अमानतें हैं लोगों की मेरे पास, ये उन तक पहुंचा दो। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो नहीं लाए, आपकी मुखालफत करते थे, लेकिन इतना वो भी जानते थे कि आप अमीन हैं, अमानतदार हैं, इसलिए अमानतें आपके पास रखवाते थे। और ये कहकर आप घर से बाहर निकले, सामने लोग खड़े हैं जिन्होंने आपके घर का मुहासरा किया हुआ है। आप सूरह यासीन की आयतें पढ़ रहे हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। और इस आयत पर पहुंचे, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक उठाई, वो जो लोग खड़े थे उनके सरों पर डालते चले गए। वहां से निकल आए, इनको खबर ही नहीं हुई। इतने में एक शख्स आया, उनसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहा, हम इसलिए खड़े हैं इंतजार में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले तो हम उन्हें कत्ल कर दें। उसने कहा, बेवकूफ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे सर पर खाक डालकर यहां से चले गए हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी हिफाजत फरमाई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आप रवाना हुए। जब रवाना हुए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी है हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ादे राह नाश्ता तैयार किया, खाने पीने की चीजें तैयार की कि रास्ते में सफर में काम आए। और वो जल्दी में थी, तो जल्दी की वजह से वो जो खाना तैयार किया था उसे बांधने के लिए और कुछ नजर नहीं आया, तो जो कमरबंद उन्होंने बांधा हुआ था, अरबी में उसको निताक कहते हैं। औरतें जब घर में काम करती है तो कपड़े अपने कपड़ों के ऊपर एक रुमाल सा बांध लेती है, उसको पटका कहते हैं। उस पटके को खोला, उसको फाड़ा और एक से तोशादान बांध दिया जिसमें खाना था और दूसरे से मशकीजे को बांध दिया। उस वक्त से आपका लक़ब पड़ गया ज़ातुन निताक़ैन, दो पटकों वाली। खाना तैयार हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रवाना हुए। और रास्ते में जब आप जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ हैं। कभी पीछे देखते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कभी पीछे हो जाते हैं, कभी आपके आगे हो जाते हैं, कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं। आपने पूछा, अबू बकर, तुम कभी मेरे पीछे चलते हो, कभी आगे चलते हो, ये क्या माजरा है? फरमाया, अल्लाह के रसूल, जब मुझे ये खतरा होता है कि कोई पीछे से तलाश करने वाला तो नहीं, तो मैं पीछे हो जाता हूं, और जब मैं ये सोचता हूं कोई आगे घात लगाने वाला तो नहीं, तो मैं आगे हो जाता हूं। आपने फरमाया, अबू बकर, तुम ये चाहते हो कि अगर कोई हमला करे तो मेरी जगह तुम कत्ल हो जाओ? फरमाया, खुदा की कसम है अल्लाह के रसूल, मैं ये चाहता हूं कि मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। चलते चलते उस गार पर पहुंचे, उस पहाड़ पर पहुंचे जिसमें गारे सोर, वो गार आज तक उसको मुसलमान याद रखते हैं, जाते हैं वहां उसकी ज़ियारत करते हैं। उस गार में पहुंचे, गारे सोर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आप यहां ठहरिए, मैं अंदर जाता हूं
اور صاف کر کے آتا ہوں. اندر گئے, غار کو صاف کیا, جو سوراخ تھے اس میں کپڑے پاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے, ایک سوراخ رہ گیا, کپڑا نہیں تھا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی سے بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں اس سوراخ سے سانپ نکلا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کو ڈسا. آپ کو تکلیف ہوئی, آپ اسی طرح بیٹھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. تکلیف کی وجہ سے آنسو بہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے لعاب مبارک لگایا, اللہ نے اس ایڑی کو ٹھیک کر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت انس فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا, غار سور کے اندر. اتنے میں مشرکین وہ لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے غار کے منہ پر پہنچے, اور میں ان مشرکین کو دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہیں. میں نے عرض کی اللہ کے رسول, ان میں سے اگر کوئی شخص نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو ہمیں بھی دیکھ پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے. غم مت کرو, اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. آپ نے ان کو تسلی دی. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. اللہ ان کا مددگار ہے. اللہ نے تو اس وقت ان کی مدد کی جب کفار نے ان کو نکال دیا تھا, درا حال ہے کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا, جبکہ وہ دونوں غار کے اندر تھے. اور آپ نے اپنے صاحب سے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا غمگین مت ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں ثانی اثنین, دو میں کا دوسرا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں ثانی اثنین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر ہو, اس لیے کہ بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا خلیفہ ہوتا ہے. ثانی اثنین. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول لصاحبہ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا یعنی اپنے صحابی سے کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے, اور قرآن کا انکار کفر ہے. اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی. قربان جائیے, ایک طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن میں بیان ہو رہی ہے, دوسری طرف ان کی بیٹی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت یوں بیان فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی اور مومنین کی مائیں ہیں. اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. باپ کو بھی مقام عطا فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو, بیٹی کو حضرت عائشہ کو یہ مقام عطا فرمایا. بہت پرانی بات ہے, میں حرم شریف میں تھا, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. کچھ دیر گزری تو مجھے پیاس لگی تو میں اٹھا, پیچھے گیا پانی پینے کے لیے.
تو وہاں 2-3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں ایک عرب تھا. اس عرب نے مجھے دیکھا، سلام کیا اور مجھے بلایا، آپ ہمارے پاس آئیے، تشریف رکھیے. میں بیٹھ گیا وہاں. کہا یہ جو 2 آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحابہ اکرام کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں، اور ان کو عربی اچھی طرح نہیں آتی، یہ فارسی میں گفتگو کرتے ہیں. آپ کو فارسی آتی ہے؟ میں نے کہا جی میں فارسی سمجھ جاتا ہوں، بولنے میں اگرچہ تھوڑی تکلیف ہے، تو میں عربی میں گفتگو کروں گا، یہ فارسی میں کرے. تو بات شروع ہوئی. تو وہ جو 2 آدمی بیٹھے تھے، اس میں سے ایک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، نازیبہ کلمات کہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بات یہ بتاؤ، تم دونوں مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ کہا جی ہم قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا تم دونوں جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم قرآن کو نہیں مانتے ہو. انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین اور مسلمانوں کی مائیں ہیں. اگر تم مسلمان ہو تو یہ بتاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی ماں مانتے ہو؟ دونوں خاموش ہو گئے. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ بتاؤ حضرت عائشہ کو ماں مانتے ہو یا نہیں؟ اب یہ وہ کہنے کو تیار نہیں ہے. میں نے کہا یاد رکھو، قرآن کہتا ہے حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں. جو انہیں ماں نہیں مانتا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، جو شخص اپنی ماں کے شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہو، اس سے بدبخت انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. اور تم دونوں بیٹھ کر حرم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اس قسم کے نازیبہ کلمات کہتے ہو. یہ سن کر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے. بھائی ہم تو دلیل سے بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم اہل حق ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کا مقام بیان کیا ہے. اگر ان کے مقام کو نہیں مانتے تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے. میں اپنے طلبہ کو، شاگردوں کو یہ واقعات سناتا ہوں، اس قسم کی باتیں، تو ان سے کہتا ہوں دیکھو، اگر کسی کے ساتھ تمہاری بات ہو، بحث ہو، مکالمہ ہو، مناظرہ ہو، ہمیشہ دلیل سے بات کرو. ہم گالی گلوچ والے لوگ نہیں ہیں، جھگڑے والے لوگ نہیں، ہم دلیل سے بات کرنے والے لوگ ہیں. آج کل تو مناظروں کا جو حال ہے اس میں تو شور شرابہ ہی ہوتا ہے. بھائی حق کی پہچان یہ ہے کہ اہل حق ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں. ہمارے استاذوں سے ہم نے سنا ہے کہ ابن قدامہ یہ ایک بہت بڑے حنبلی عالم گزرے ہیں. جب ان سے کوئی مناظرہ کرتا تھا تو وہ مسکرا کر بات کرتے تھے. اپنے مد مقابل سے مناظرے کے وقت مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے، دلیل سے بات کرتے تھے، پرسکون رہ کر بات کرتے تھے. تو ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے ھذا الشیخ یقتل خصمہ بتبسمہ. یہ جو بزرگ ہے، یہ جو شیخ ہے، یہ مسکرا کر اپنے مد مقابل کو قتل کر دیتے ہیں. تو بھائی مناظرے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ شور شرابہ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، ان کے ساتھ دلیل سے بات کریں. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. 3 دن آپ غار میں رہے. 27 صفر کو آپ غار ثور میں داخل ہوئے اور 1 ربیع الاول کو آپ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ غار میں تھے 3 دن،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ جاتے اور مکہ مکرمہ میں لوگوں سے ملتے اور خبریں لا کر اپنے والد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے۔ ان کا غلام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ دن بھر بکریاں چراتا تھا، رات کو آ کر غار کے منہ پر آتا تھا اور آپ بکریاں لاتا تھا اور آپ کو دودھ پلاتا تھا۔ 3 راتیں گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کا غلام آپ کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 اصحاب نکلے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ قریش نے دیکھا کہ جی وہ تو ہمارے ہاتھ نہیں آئے، نکل گئے، تو انہوں نے اشتہار دیا اور اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے یا انہیں قتل کر دے تو ہر ایک کے مقابلے میں 100 اونٹ انہیں دیے جائیں گے، 100 اونٹ۔ یہ اعلان ہوا تو سراقہ بن مالک، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا 100 اونٹ ملیں گے انعام میں، تو یہ اپنا گھوڑا لے کر ان کے تعاقب میں نکلے، اور جب تعاقب میں نکلے پیچھے پہنچے، اللہ کی قدرت دیکھے انہوں نے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا سراقہ آ رہا ہے، فرمایا اللہ کے رسول ہمیں تو یہ شخص ہمارے قریب آ رہا ہے، فرمایا غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ جیسے ہی قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گئی، اسی جگہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے آواز لگائی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے، میرا گھوڑا یہاں سے نکل آئے اور میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہاں سے واپس جاؤں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس طرف نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خیر وہ ٹھیک ہو گیا، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرے لیے ایک تحریر لکھ دیجئے امان کی۔ آپ نے ابو بکر کے غلام سے کہا تحریر لکھ دو، تحریر لکھ دی۔ اس نے کچھ کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا قبول نہیں کیا اس سے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے سراقہ سے کہا اے سراقہ تیرا حال اس وقت کیا ہوگا جب کسرا کا تاج، جب کسرا کے کنگن تو پہنے گا۔ کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا، کسرا اس زمانے کی فارس کی حکومت کا بادشاہ تھا، اس کے سونے کے کنگن تو پہنے گا۔ تو سراقہ حیران ہوا، ہم ان کے قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ کسرا کے اس زمانے کے سپر پاور بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تو پہنے گا۔ پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسرا بن ہرمز کے ہاتھ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ اللہ پر یقین۔ اور مسلمان اس وقت تکلیف میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس حالت میں ہے، لیکن اللہ پر اتنا یقین ہے کہ سپر پاور بھی پاش ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اپنا وہ جو لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر دی تھی وہ لے کر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہوا تو کسرا جو بادشاہ تھا اس کے خزانے وہ مال غنیمت صحابہ نے لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا، ڈھیر لگ گئے سونے کے۔ اس میں کسرا کا تاج بھی تھا، اس کا لباس بھی تھا، اس کے کنگن بھی تھے۔ حضرت عمر نے وہ لباس دیکھا، وہ تاج دیکھا، وہ کنگن دیکھے، فرمایا سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ آیا، حضرت عمر نے اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ڈال دیے،
اس کے سر پر کسرا کا تاج پہنایا، اسے کسرا کا لباس پہنایا۔ عمر نے فرمایا او اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے کسرا کا تاج اس کے سر سے نکال کر عرب کے ایک دیہاتی کے سر پر پہنا دیا۔ یہ ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ، اور یہ ہے وہ قربانیاں مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں سے آپ نکلے آگے اور پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ یکم ربیع الاول کو آپ غار ثور سے نکلے تھے، 8 ربیع الاول کو آپ قبا پہنچے۔ قبا یہ مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، اب تو مدینہ میں داخل ہو گئی ہے۔ یہاں آپ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت یہاں پر مکمل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مدینہ منورہ میں تھی اس کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آگے کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔